ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا استقبال نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام نے کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ روانگی سے قبل اپنے بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ وہ اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کے بروقت دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ شراکت دار ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر قریبی مشاورت کریں گے۔ ان دوروں کا مقصد خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا بھی ہے، جبکہ ہمسایہ ممالک ایران کی اولین ترجیح ہیں۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر ہفتے کی صبح پاکستان جائیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی تصدیق، کہا مذاکرات میں نائب صدر جے ڈی وینس کا فی الحال شرکت کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف بھی ان مذاکرات میں حصہ نہیں لے رہے۔ اگر مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو نائب صدر اسلام آباد سفر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے عملے کے ارکان پاکستان میں موجود ہوں گے جو ان مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ پورے مذاکراتی عمل میں پاکستان شاندار دوست اور ثالث رہا۔ ایران کی جانب سے پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ ایران نے خود رابطہ کیا اور بالمشافہہ ملاقات کی درخواست کی۔ امریکی وفد پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے جا رہا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے ہو گئی۔ قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا روسی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور کثیر الجہتی فورمز پر تعاون پر تبادلہ خیال، عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات چیت۔ روسی وزیر خارجہ کی ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ اسحاق ڈار نے خطے میں مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے مذاکرات اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ روس کی نئی تاریخ باہمی سہولت سے طے کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم کی روسی وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت، دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت دفتر خارجہ میں اہم اجلاس، خطے اور عالمی سطح پر بدلتی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار کی تمام ترجیح امور پر فعال اور مسلسل سفارتی رابطے جاری رکھنے پر ہدایت۔ پاکستان کی سفارتی حکمت عملی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مربوط اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ اعتدال پسند ہیں نہ شدت پسند، ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر باقر کالیباف کا صدر ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل، کہا کہ رہبر معظم کی مکمل پیروی کرتے ہوئے جارے کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی صدر نے بد نیتی اور ناکہ بندی کو حقیقی مذاکرات میں اصل رکاوٹ قرار دے دیا۔ باقر کالیباف نے کہا کہ امریکی ناکہ بندی میں جنگ بندی بے معنی ہے۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے امریکہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ کشتیاں اور جدید زیر آب ڈرونز امریکی جہازوں کی تباہ کے لیے تیار ہیں۔ اگر امریکی جہازوں نے حد پار کی تو نشان عبرت بنا دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران متحد، یکجا اور ایک صدا ہے، جبکہ امریکہ مسلسل اسٹریٹجک غلطیوں کا شکار ہے۔ امریکہ کی ایران کے پاس ایک اچھا معاہدہ کرنے کا موقع ہے۔ ہمارا مقصد واضح ہے، ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی نیوز کانفرنس، کہا کہ ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایک اچھی ڈیل قبول کرے۔ امریکی فوج نے متعدد بحری جہاز قبضے میں لیے اور مزید بھی لیں گے۔ ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ تجارتی جہاز ہماری شرط پر گزریں گے۔ ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی سخت کر دی ہے۔ چند دنوں میں ایک اور طیارہ بردار جہاز خلیج عمان پہنچ جائے گا۔ پاسداران انقلاب بحری قزاقوں کی طرح اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران نے جو جہاز پکڑے ہیں وہ امریکہ یا اسرائیل کے نہیں ہیں۔ یورپ اور ایشیا نے دہائیوں تک امریکی سیکیورٹی سے فائدہ اٹھایا، تاہم اب مفت فائدہ اٹھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اتحادیوں کو اپنی ذمہ داریاں خود بھی نبھانا ہوگی۔ جنرل ڈین کین کا کہنا ہے کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک پر حملہ اور گلوبل شپنگ پر ٹیکس عائد کر کے جنگ کے اثرات، ملک میں مہنگائی کا طوفان تیز، عوام کی جیبوں پر ڈبل حملہ، ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح
12 سے 13% تک جا پہنچی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ حالیہ ہفتے 9 اشیاء سستی اور 23 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ایک ہفتے میں آلو 3%، کوکنگ آئل 0.69% مہنگا ہوا۔ انڈے، مٹن، چکن اور گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ ٹماٹر 27% اور پیاز 9% سستی ہوئی۔ ڈیزل، LPG، آٹے اور چینی کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی۔ سانحہ گل پلازا کے متاثرین تنہا نہیں، حکومت سندھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سانحہ کے متاثرین کو ریلیف فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ سندھ حکومت پلازا کی دوبارہ تعمیر کا وعدہ پورا کرے گی۔ اتنی دکانیں بنیں گی جتنی پہلے تھی، کسی کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ جوڈیشل رپورٹ کے مطابق ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ سانحہ گل پلازا میں لوگوں کی ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی۔ 63 کیسز میں ادائیگی ہو چکی ہے۔ ہر خاندان کو 5 لاکھ روپے دیں گے۔ 4 سے 5 متاثرین کا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ حکومت نے ترقیاتی کام جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وعدے کے مطابق فیکٹریز کی بحالی کا عمل جاری رہے گا۔ نااہل حکمران قومی مفاد کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سیاسی مفادات قربان کر کے قومی مفاد کو مقدم رکھا، ذمہ دار سیاسی رویے کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان کو امن اور مذاکرات کے کردار پر عالمی پذیرائی ملی۔ ہماری PTI 24 سال سے اسی پالیسی کے داعی رہی ہیں، ہمیشہ مذاکرات اور امن کو ترجیح دے گی۔ 9 اپریل کا جلسہ پاکستان کے وسیع تر قومی مفاد میں ملتوی کیا۔ ملکی مفاد میں وفاقی حکومت کے اجلاسوں میں شرکت کی۔ مسلط شدہ حکمران صرف اپنی انا کی تسکین اور ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ موجودہ رویہ برقرار رہا تو وفاق کے ساتھ عدم تعاون اور بائیکاٹ کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے مراحل سے متعلق مجوزہ قانون میں رد و بدل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں اور استحقاق ایکٹ سے